نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 51 نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ جب ہم دوسری رکعت میں اور 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز کے آخر قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے، التحیات للہ، التحیات تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی۔ نماز کی سنتیں: مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ امام جب سلام کرے تو پہلے سلام کی آواز تھوڑی سی بلند ہو، اور بائیں طرف جب سلام کرے تو اس کی آواز نسبتاً پست ہو، نیچی ہو۔ مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ مسبوق کا مطلب یہ ہے جو پہلی رکعت یا پہلی رکعت سے زیادہ رکعتوں کے نکلنے کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا ہو، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی نمازوں کو یعنی اپنی رکعتوں کو مکمل کرنا ہو، تو وہ مسبوق امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے، یعنی جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے تب مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ رشوت کے معاملے میں پڑھنا، مثلا رشوت لینے کا معاملہ طے کرانا۔ جوا کھیلنا، جوا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاملہ کرنا جس چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہے اس کی ملکیت خطرے میں ہو، کہ ہو سکتا ہے مل جائے اور ہو سکتا ہے نہ ملے۔ اس کی ایک اور تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے جوے کی، کہ ایسا معاملہ کرنا کہ اگر ایک کا نفع ہوگا تو دوسرے کا نقصان ہوگا، تو ایک کا نفع دوسرے کے نقصان پر ہو، یہ بھی جوے کی ایک تعریف کی جاتی ہے۔ بہرحال ایسا معاملہ جس میں خطر ہو، اس بات کا خطرہ ہو، ملکیت ہونے نہ ہونے کے درمیان میں معلق ہو، تو اس کو جوا کہتے ہیں۔ تو جوا کھیلنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کے مال کو دبانا، کسی کو جانی نقصان پہنچانا، اسی طریقے سے کسی کے دین کو نقصان پہنچانا بھی ظلم ہے۔ ایک آدمی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو جو آدمی اس کے دین پر عمل کرنے، اس کے فرائض اور واجبات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ آدمی بھی ظالم ہے۔ تو ظلم، مالی ظلم بھی ہوتا ہے اگر کسی کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچانا، جانی ظلم بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جانی نقصان پہنچانا، کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا، تو یہ اس کی عزت و آبرو کے اوپر ظلم ہے۔ اور کسی کو دینی نقصان پہنچانا کہ اس کے دین پر عمل نہ کرنے دینا، زور اور زبردستی کے ساتھ اس آدمی کی دین میں رکاوٹ بننا۔ گناہ کے نقصانات: دل میں تاریکی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کام کی ہمت کم ہو جاتی ہے، اور جسمانی کمزوری یہ ہے کہ انسان کے جسم کمزور ہوتا ہے، اور بظاہر انسان طاقتور بھی ہو لیکن آدمی کے اندر سے کمزوری رہتی ہے۔ آدمی کو نیک کام کی اطاعت کی اور نیک کاموں کی توفیق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ، اور کرتے کرتے گناہوں کا انسان کے اوپر ڈیرا ڈال دیتے ہیں، گناہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، نیک کام انسان سے چھوٹ جاتے ہیں۔ نیکیوں کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے شرور اور آفات کو دور کرتے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم کو بھی دین کی تمام برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔